اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ایک معتبر عالم دین تھے۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور جمعیت علماء پاکستان، تنظیم المدارس، اہل سنت پاکستان اور جماعت اہل سنت جیسی جماعتیں اور ادارے قائم کرنے میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ انہیں غزالی زماں اور امام اہل سنت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد، انڈیا کے مضافاتی شہر امروہہ، بھارت میں جمعرات 13 مارچ سن 1913 4 ربیع الثانی 1331 ہجری کو پیدا ہوئے۔ احمد سعید ابھی بچے تھے جب ان کے والد سید محمد مختار احمد شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ ان کا نسب 35 پشتوں سے سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے اور 42 پشتوں سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت کی بنا پر انہیں کاظمی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا 39 سال کی عمر میں اس وقت انتقال ہو گیا جب احمد سعید کاظمی صرف 6 سال کے تھے۔ اس طرح ان کے سب سے بڑے بھائی محمد خلیل کاظمی نے آپ کو پالا۔ چونکہ ان کے خاندان کے تمام افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی والدہ سے بنیادی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں ان کے چچا نے انہیں حدیث کی سند اور تصوف کی تعلیم دی۔ وہ بہت ہی ابتدائی عمر میں اپنے علم کی وجہ سے معروف ہو گئے۔ اوائل 1935 میں وہ ملتان کی طرف ہجرت کر گئے۔ ملتان میں انہوں نے اپنے ہی گھر میں تدریس کا آغاز کیا۔ نومبر 1935 سے انہوں نے 18 سال تک لوہاری دروازے کے باہر مسجد حافظ فتح شیر میں خطبہ دیا۔ انہوں نے حضرت چپ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حدیث کا درس، بخاری شریف کے بعد تکمیل مشکات شریف شروع کی۔ یہاں وہ جلد ہی اپنے علم کی وجہ سے عوام و خاص میں مشہور ہو گئے۔ جماعت اہل سنت، جمعیت علماء پاکستان اور دعوت اسلامی کو قائم کرنے ان کا خاص کردار ہے۔ انہوں نے بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک طویل مدت تک بحیثیت شیخ الحدیث تدریسی فرائض سر انجام دیے۔ اس دور میں برصغیر کے مسلمان اپنی آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے اور ان کی بڑی پارٹی مسلم لیگ تھی۔ آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ مسلم لیگ کے منشور سے متاثر ہونے کی وجہ اس میں شامل ہوئے تھے۔ جنوبی پنجاب کے علاقے میں انہوں نے مسلمانوں کے درمیان میں سیاسی شعور پھیلانے اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ان کو متحرک کرنے کے لیے کام کیا۔ ان کی قائد اعظم محمد علی جناح سے کوئی ملاقات نہ ہوئی، البتہ ان سے خط و کتابت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف میلاد النبی، توحید اور شرک، گستاخ رسول کی سزا ہیں۔ آپ نے 2 نکاح کیے۔ پہلی زوجہ شادی کے بعد 9 سال تک حیات رہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی بہن سے علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کیا۔ آپ کے صاحبزادگان میں مظہر سعید کاظمی، طاہر سعید کاظمی، حامد سعید کاظمی، ارشد سعید کاظمی اور راشد سعید کاظمی ہیں۔ دوستو، معروف عالم دین، مفسر قرآن اور عظیم محدث علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی، علمی و تحقیقی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اب ترویج و تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ عالمی اور ملکی سیاست پر گہری نظر رکھتے تھے اور شریعت و طریقت کے جامع علمی و عملی کمالات و محاسن سے مالا مال تھے۔ صبر و کنات کا پیکر اور فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفقر فخری کا مظہر عتم اور مسلک اہل سنت کے پاسبان تھے، جن سے ملت اسلامیہ کے دین و ایمان کی کھیتی سرسبز و شاداب تھی۔ اپنے تو خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہی ہیں، اغیار کو بھی آپ کے علوم و فنون میں دسترس طامہ کا اعتراف کرنا پڑتا تھا۔ ہر ایک علم میں بالخصوص علم حدیث میں آپ کو انتہا درجے کا کمال حاصل تھا۔ اس کا اندازہ آپ کے درس حدیث میں شامل افراد کے خیالات و مشاہدات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب عشق و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر درس حدیث کے لیے اپنی مسند پر رونق افروز ہوتے تو وقت کے جلیل القدر علماء مشائخ کسب فیض کے لیے اس بحر بے کراں کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کو سعادت اور آپ کی صحبت میں گزرے ہوئے چند لمحات کو سرمایہ افتخار سمجھتے۔
لوگ دور دراز سے اپنی علمی پیاس بجھانے اور روحانی تشنگی دور کرنے کے لیے حاضر ہوتے اور اس مرد حق آگاہ کی طرف سے رشد و ہدایت کے لال و گوہر اور علم و عرفان کے لٹائے جانے والے انمول موتی جمع کرنے میں ہر وقت مصروف رہتے۔ عام و خاص افراد آپ کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے ایسے بے تاب و قرار نظر آتے جیسے پیاسا کنویں کی طرف جانے کے لیے۔ درس و تدریس کی اہم ذمہ داری اور گوناگون قومی و ملی خدمات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے کتب و رسائل کی صورت میں بھی کثیر تعداد میں گورے ہائے گراں مایا صفحہ کرتاس پر بکھیرے، جو آپ کے قرآن و حدیث، فقہ تفسیر، سیر و مناقب اور سلوک و تصوف میں گہرے مطالعے کا نتیجہ اور آپ کی جلالت علم کی روشن دلیل ہیں۔ آپ مراد آباد کے مضافاتی شہر امروہہ کے محلہ کٹکوئی کے ایک عالی نسب سید گھرانے کے سربراہ حضرت علامہ سید محمد مختار احمد شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ ایام طفولیت میں ہی والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ یہ سید گھرانہ اپنے علاقے میں اپنی شرافت و نجابت، فضل و کمال، علم و عرفان، زہد و تقویٰ کی بنا پر غیر معمولی شہرت، عزت، توقیر کا حامل تھا۔ والد گرامی کی وفات کے بعد آپ کے پیر و مرشد اور برادر اکبر محدث زماں حضرت سید محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ چونکہ آپ کا گھرانہ علم و عمل کا گہوارہ تھا اور بچپن سے ہی آپ کی پیشانی سے آثار سعادت و کمال نمایاں تھے، اس لیے آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز تو اپنی والدہ محترمہ سے کیا، جبکہ حضرت خلیل ملت نے آپ کی غیر معمولی ذہنی استعداد و روحانی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی ایسی علمی و عملی اور ظاہر و باطنی تربیت فرمائی کہ آپ علم و عمل کے آفتاب بن کر افق عام پر نمودار ہوئے۔ جامعہ نعمانیہ میں تدریس کے دوران آپ کے ذمے درس نظامی کی مشہور کتابوں نور الانوار، قطبی، شرح جامی وغیرہ کی تدریس مقرر کی گئی، جس سے طلباء کا میلان آپ کی طرف بڑھنے لگا، یہاں تک کہ ایک وقت میں 28 اسباق کی تدریس آپ کے ساتھ متعلق ہو گئی۔ حضرت قبلہ سید نفیر عالم ہر سال ملتان میں خواجہ غریب نواز سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منعقد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں آپ کو وہاں تقریر کی دعوت دی، اور جب حضرت نفیر عالم نے آپ کی تقریر سنی تو دل و جان سے فدا ہو گئے، اور تب سے ان کا پہما اصرار رہا کہ آپ ملتان آ جائیں اور اہل یان ملتان کو مستفیض کریں۔ بالآخر سن 1935 کے اوائل میں آپ ملتان تشریف لے آئے۔ ملتان آنے کے بعد آپ نے اپنے رہائشی مکان میں ہی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ متلاشیان حق اور تشناگان علم دور دور سے آ کر آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوتے رہے۔ نومبر 1935 میں آپ نے مسجد حافظ فتح شیر بیرون لوہاری دروازے میں قرآن مجید کا درس شروع کیا۔ بعض بدبختوں نے اس درس کو ناکام کرنا چاہا اور دوران درس مختلف قسم کے اعتراض کیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہمیشہ ناکام رہے۔ حضرت نے 18 سال کے طویل عرصے کے بعد یہاں درس قرآن مکمل کیا۔ اسی اثنا میں آپ نے عشاء کے بعد حضرت چپ شاہ صاحب کی مسجد میں درس حدیث شروع کیا اور پہلے مشکات اور اس کے بعد بخاری شریف کا درس مکمل کیا۔ زندگی بھر تحریک ختم نبوت میں بھرپور حصہ لیا۔ پاکستان بن جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کے ناظم اعلیٰ اور مسلم لیگ کے صوبائی کونسل کے رکن کی حیثیت سے قاضی مرید احمد صاحبزادہ سید محمود شاہ گجراتی، خواجہ عبدالحکیم صدیقی، محمد اسلام الدین کو ساتھ لے کر 17 جولائی بروز جمعرات سن 1952 کو قرارداد لکھی، جس میں دوسرے مطالبات کے علاوہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ شامل تھا۔ چنانچہ مسلم لیگ صوبائی کونسل کے اجلاس مورخہ 27 جولائی بروز سوموار سن 1952 کو یہ قرارداد 8 کے مقابلے میں 284 ووٹوں کی اکثریت سے منظور ہو گئی۔ اس طرح قادیانیوں کے خلاف تحریک کے بانی آپ رحمۃ اللہ علیہ قرار پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صوم و صلات کے اس قدر پابند تھے کہ ڈاکٹروں کے مشورے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روزے رکھے، جو ان کی عمر اور صحت کے اعتبار سے قابل قضا تھا، لیکن تقوی اور طہارت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی ہمیشہ ان کے سامنے رہی، اور اس مرد حق نے روزے کے افطار کے بعد دائی اجل کو لبیک کہا۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کا جو خزانہ اپنی تصانیف اور شاگردوں کی صورت میں چھوڑا ہے، وہ ہمارے لیے گراں بہا اثاثہ ہے۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ وجوہ اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کی، ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے
امت مسلمہ کی وحدت و اتحاد اور صحیح العقیدہ افراد کو منظم کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنا ہوگی۔ دوستو، درجہ حدیث میں ایک حافظ صاحب تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے۔ ان کا نام غالباً حبیب اللہ تھا۔ حضرت امام اہل سنت مدرسہ انوار العلوم میں تشریف لا کر پڑھاتے تھے۔ جب طبیعت زیادہ ناساز ہوتی تو آپ طلباء کو گھر پر ہی طلع فرما لیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حافظ حبیب اللہ کو کسی نے بتایا کہ آپ آج گھر پر ہی پڑھائیں گے۔ یہ رکشے پر بیٹھ کر گھر پہنچے۔ وہاں سے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت مدرسے میں پڑھائیں گے۔ یہ مدرسے میں آ گئے۔ مدرسے سے پھر پتہ چلا کہ نہیں، گھر پر ہی پڑھائیں گے۔ یہ رکشے پر بیٹھ کر پھر گھر پہنچ گئے۔ دارالعلوم سے آپ کے گھر کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر کا ہے۔ اس طرح چکر لگاتے ہوئے دیر ہو گئی اور پہلا سبق جو صحیح بخاری کا تھا اس میں شریک نہ ہو سکے۔ دوسرے سبق یعنی جامع ترمذی میں شامل ہوئے اور کہنے لگے حضرت میں چونکہ نابینا ہوں، مجھے آنے جانے میں تکلیف بھی ہوئی اور میرے 12 روپے بھی خرچ ہو گئے، آپ فرما دیا کریں کہ سبق کہاں پڑھائیں گے۔ حافظ صاحب کی یہ بات سن کر آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 روپے کے 4 نوٹ نکال کر حافظ صاحب کو دیے اور تکلیف پر معذرت بھی فرمانے لگے۔ ایک بار دوران کلاس آپ نے اللہ دیتا خادم سے فرمایا خط والا لفافہ لے کر آؤ۔ وہ گئے اور مدرسے کے دفتر سے لفافہ لے آئے۔ آپ نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ خادم نے عرض کیا دفتر سے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا دفتر سے کیوں لائے ہو؟ خط تو میں نے ذاتی لکھنا ہے، مدرسے کے لیے تو نہیں لکھنا۔ چنانچہ آپ نے جیب سے پیسے نکال کر دیے کہ جا کر دکان سے خط والا لفافہ خرید لاؤ۔ آپ نے وہ لفافہ استعمال کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہن اور طاقتور حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ایک بار ایک حدیث کا حوالہ دیا، جلد نمبر، صفحہ نمبر اور کتاب کی طباعت کا سن اور مطبع کا نام بتا کر فرمایا حدیث کی یہ کتاب میں نے آج سے 30 سال پہلے پڑھائی تھی، اس کے بعد مجھے دوبارہ پڑھانے کا موقع نہیں ملا، آپ بہرحال حوالہ نوٹ کر لیں۔ بعد میں لائبریری سے وہ کتاب لے کر حوالہ دیکھا گیا تو بالکل وہی تھا۔ نظر کی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات حدیث کی کتاب آپ کے سامنے نہ ہوتی، آپ وہ سبق ہی اس طرح پڑھاتے جس طرح کے کتاب سے پڑھا رہے ہوں۔ امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بتایا کہ میں جامعہ نعمانیہ لاہور میں پڑھتا تھا۔ سن 1931 میں بیرون موچی دروازہ لاہور میں جلسہ میلاد النبی تھا۔ علامہ محمد اقبال کی صدارت تھی اور میری تقریر تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد کی فضیلت پر 2.5 گھنٹے خطاب کیا۔ اس دوران جب نظر گھما کر دیکھا تو علامہ محمد اقبال کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ خطاب سے فارغ ہو کر میں پیچھے ہٹا تو علامہ اقبال کرسی صدارت سے اٹھے اور مجھے سینے سے لگا کر میرا ماتھا چوما اور فرمایا، نوجوان تم نے تو میرا ایمان تازہ کر دیا ہے۔ دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ 4 جون سن 1986 بامطابق 25 رمضان المبارک بروز بدھ سن 1406 ہجری انتقال فرما گئے۔ عوام کی بہت بڑی تعداد نے آپ کی نماز جنازہ سپورٹس گراؤنڈ ملتان میں ادا کی اور انہیں شاہی مسجد عیدگاہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اہل سنت کے بانی حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات آستانہ عالیہ سیدیہ کاظمیہ شاہی عیدگاہ خانے وال روڈ ملتان میں ادا کی جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔